بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیا حال خیریت سے ہیں؟ آپ نے یقیناً سبق درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو بلند خوانی کی ہوگی اور مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم سوال نمبر 1 یعنی مختصر جوابات اور سوال نمبر 5 کریں گے۔ سوال نمبر 1 تو ہدایات مختصر جوابات کو لکھتے ہوئے سن لیں۔ جواب آدھا سوال کے اندر موجود ہوتا ہے اور جواب ادھورا نہ لکھیں، مکمل جواب لکھیں اور غیر ضروری بات جواب پہ نہ لکھیں۔ جز الف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ بیٹا آپ بتاؤ۔ 2 گنا نفع کی پیشکش، شاباش۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے 2 گنا نفع کی پیشکش کی تھی۔ جز ب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ بیٹا آپ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شاباش۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا۔ جز جیم، جنگ یرموک میں صحابہ نے کس ایثار سے کام لیا؟ بیٹا دیکھیں، آپ بتاؤ بیٹا۔ صفحہ نمبر 13 پر ہے جی، دوسرا پیراگراف، شاباش۔ آپ نے جنگ یرموک کا واقعہ سنا کہ زخمی صحابی نے جنگ یرموک میں بعض زخمی صحابی نے اپنی ذات پر جنگ یرموک میں بعض زخمی صحابی نے اپنی ذات پر دوسرے زخمیوں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ جنگ یرموک میں بعض زخمی صحابہ نے اپنی ذات پر دوسرے زخمیوں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ جز دال، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ بیٹا آپ بتاؤ، شاباش۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد اس لیے کرنی چاہیے کہ جب ہم پر اچھا یا برا وقت آئے گا، ہم پر جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو دوسرے لوگ بھی ہماری مدد کریں گے، شاباش۔ جزے، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ طالب علم ایک دوسرے کی مدد پچھلی جماعت کی کتابیں ایسے طالب علم کو دے کر سکتے ہیں جو مالی اعتبار سے غریب اور وہ کتابیں خرید نہ سکتا ہو۔ یعنی طالب علم ایک دوسرے کی مدد پچھلی جماعت کی کتب دے کر سکتے ہیں ایسے طالب علم کو جو مالی اعتبار سے غریب ہو اور کتابیں خرید نہ سکتا ہو، اور اس سے متعلقہ کتابوں سے متعلقہ اور بھی سامان ہے وہ بھی دے سکتا ہے، بیگ وغیرہ، بستہ، قلم وغیرہ۔ جی، جز گول واو، بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ مشفقانہ، ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہم اسے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں، ہم اس کی خوشی یا غمی میں شریک ہوں، ہم اس کی خوشیاں مشفقانہ، شفقت والا، ہمدردانہ، ہمدردی والا، اور ہمیں اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے بلکہ اس کی خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے۔ بیٹا یہ تھے مختصر جوابات۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ مخلوق، اس کا متضاد بیٹا آپ بتاؤ۔ خالق، شاباش۔ خوشگوار، بیٹا آپ بتاؤ اس کا متضاد۔ ناخوشگوار، شاباش۔ بلند، بیٹا آپ بتاؤ اس کا۔ پست، پست، شاباش۔ خشک، آپ بتاؤ بیٹا اس کا متضاد۔ تر، شاباش۔ سخاوت، متضاد بخل۔ انسانیت، متضاد حیوانیت۔ بیٹا آپ نے یہ سوال 3 خانے بنانے، ایک خانے میں الفاظ، دوسرے خانے میں متضاد، تیسرے خانے میں جملے
بنانے ہیں۔ اب جملوں میں ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور اس طرح استعمال کیجیے گا ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ جیسے مخلوق، پہلا لفظ مخلوق الفاظ میں لکھا، متضاد خالق۔ اب اس کا جملہ، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو بیٹا ایک جملہ جیسے میں نے بنایا اور لکھنے کا طریقہ بتایا، اس طریقے کے مطابق آپ نے الفاظ کے متضاد اور جملے بنانے ہیں، الفاظ کے متضاد لکھنے اور الفاظ کے متضاد لکھنے اور پھر الفاظ کے جملے بنانے ہیں، اور مختصر جوابات سمجھائے گئے طریقہ کار کے مطابق اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔